السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو شاد و آباد رکھے۔ آپ اس ویڈیو کو لاسٹ تک ضرور دیکھیں۔ اس ویڈیو کے اندر آپ کو آج زکوٰۃ کے حوالے سے مکمل سننے کو ملے گا کہ زکوٰۃ کسے کہتے ہیں اور زکوٰۃ کا حقدار کون ہے زیادہ۔ تو اب اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ رمضان کے عشرے میں سب مسلمان اپنی سال بھر کی کمائی کی زکوٰۃ نکالتے ہیں، تو زکوٰۃ کس کو دینی چاہیے؟ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے، زکوٰۃ تمہاری کمائی میں غریبوں اور مسکینوں کا حق ہے۔ تو زکوٰۃ کس کو دی جائے؟ سب سے زیادہ زکوٰۃ کا حقدار کون ہے؟ سب سے پہلے زکوٰۃ کا حقدار فقیر ہے، دوسرے نمبر پہ زکوٰۃ کا حقدار مسکین ہے، اور تیسرے نمبر پر آتا ہے تارک قلب کا، چوتھے نمبر پر آتا ہے گردن کو چھڑانے والا، پانچویں نمبر پر آتا ہے قرض داروں کا، اور چھٹا نمبر آتا ہے اللہ کی راہ میں صرف کرنا، اور آخر میں آتا ہے مسافر کی مدد کرنا۔ تو زکوٰۃ کیا ہے؟ اللہ کے لیے مال کا ایک حصہ جو شریعت نے طے کیا، اس کا مسلمان فقیر جو ضرورت مند ہے، تو زکوٰۃ کا پیسہ کسی فقیر مسکین جو ضرورت مند ہے، جو میں نے ابھی یعنی کہ 6 قسمیں گنائی تھیں، ان میں سے کسی کو دینا اور وہ زکوٰۃ کا پیسہ دے کر اس کو مالک بنا دینا، یہ شریعت میں زکوٰۃ کہلاتا ہے۔ زکوٰۃ نکالنے کے بعد سب سے بڑا جو معاملہ اور مسئلہ آتا ہے وہ ہے کہ زکوٰۃ دیتے وقت اس چیزوں کا خیال رکھے کہ زکوٰۃ اس کو ہی ملنی چاہیے جس کو اس کی سب سے زیادہ ضرورت ہو۔ وہ شخص جس کی آمدنی کم ہو اور اس کا خرچ زیادہ ہو، اللہ نے اس کے لیے کچھ پیمانے اور عہدے طے کیے ہیں جس کے حساب سے آپ کو اپنی زکوٰۃ دینی چاہیے۔ ان کے علاوہ اور جگہ بھی بتائی گئی ہے جہاں آپ زکوٰۃ کے پیسے کا استعمال کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے زکوٰۃ کا حقدار جو فقیر ہے، تو فقیر وہ شخص ہے، اور فقیر اس کو مانو جس کی آمدنی مثال کے طور پر 10,000 روپے سالانہ ہے اور اس کا خرچ 21,000 روپے سالانہ ہے، یعنی وہ شخص جس کی آمدنی اپنے کل خرچ سے آدھی سے کم ہو، تو اس شخص کی آپ زکوٰۃ کے 11,000 روپے سے مدد کر سکتے ہیں۔ دوسرا نمبر آتا ہے مسکین کا۔ تو مسکین کون ہے؟ مسکین وہ شخص ہے جو فقیر سے تھوڑا امیر ہے۔ یہ وہ شخص مانو جس کی آمدنی 10,000 روپے سالانہ ہے اور اس کا خرچ 15,000 روپے سالانہ ہے، یعنی وہ شخص جس کی آمدنی اپنے کل خرچ سے آدھی سے زیادہ ہے، تو آپ اس شخص کی آپ زکوٰۃ کے 5,000 روپے سے اس کی مدد کر سکتے ہیں۔ تیسرا نمبر آتا ہے تارک قلب کا۔ تارک قلب کون ہے؟ تارک قلب ان لوگوں کو کہتے ہیں جو زکوٰۃ کی وصولی کرتے ہیں، یعنی کہ زکوٰۃ کا چندہ کرتے ہیں، گھر کو جا کر، اور شہروں میں جگہ دیکھا جاتا ہے جو زکوٰۃ لوگوں سے وصولتے ہیں۔ یہ لوگ عام طور پر ان دیشوں میں ہوتے ہیں جہاں اسلامک حکومت یا قانون لاگو ہوتا ہے۔ ہندوستان میں بھی ایسے تارک قلب ہیں جو مدرسوں اور اسکولوں وغیرہ کے لیے زکوٰۃ اکٹھا کرتے ہیں۔ ان لوگوں کی تنخواہ زکوٰۃ کے جمع کیے گئے پیسے سے دی جا سکتی ہے۔ چوتھا نمبر آتا ہے گردن کو چھڑانے میں۔ پہلے کے وقت میں غلام اور بادیاں رکھی جاتی تھیں جو بہت بڑا گناہ تھا۔ اللہ کی نظر میں ہر انسان کا درجہ برابر ہے، اسی لیے مسلمانوں کو حکم دیا گیا کہ اپنی زکوٰۃ کا استعمال ایسے غلاموں کو چھڑانے میں کرو، ان کو خریدو اور ان کو آزاد کر دو۔ آج کے دور میں غلام تو نہیں ہوتے، لیکن آپ لوگ اب بھی اس کام کو انجام دے سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر کوئی مسلمان پر کسی ایسے انسان کا قرض ہے جو جسمانی اور دماغی طور پر کافی پریشان کرتا ہے، یا جیلوں میں جو بے قصور اور معصوم مسلمان یعنی کہ پھنسے ہوئے ہیں جن کو پکڑ لیا ہے اور فتنے کے سبب پھنسے ہوئے ہیں، آپ ایسے مسلمانوں کی بھی زکوٰۃ کے پیسے سے مدد کر سکتے ہیں، اور ان کی گردن کو ان پر ہونے والے یعنی کہ وہ لوگ ان کو پریشان کرتے ہیں، جیلوں کے اندر مارتے ہیں، تو آپ زکوٰۃ کے پیسے دے کر ان کو چھڑا سکتے ہیں اور ان کو آزاد کر سکتے ہیں۔ پانچواں نمبر آتا ہے قرض داروں کا۔ آپ اپنی زکوٰۃ کا استعمال مسلمانوں کے قرض چکانے میں بھی کر سکتے ہیں۔ جیسے کوئی مسلمان قرض دار ہے، وہ اس قرض کو چکانے کی حالت میں نہیں ہے، تو آپ اس کو قرض چکانے کے لیے زکوٰۃ کا پیسہ دے سکتے ہیں، اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ انسان آپ سے پیسے لینے کے بعد اپنا قرض نہیں چکا پائے گا بلکہ اس پیسے کو اپنے اوپر استعمال کر لے گا، تو آپ اس انسان کے پاس جائیں جس سے اس نے قرض لیا ہے اور خود اپنے ہاتھ سے قرض کی رقم ادا کر دیں۔ چھٹا نمبر آتا ہے اللہ کی راہ میں صرف کرنا، خرچ کرنا۔ اللہ کی راہ کا نام آتے ہی لوگ اسے جہاد سے جوڑ لیتے ہیں، یا اللہ کی راہ سے مراد مطلب صرف جہاد سے نہیں ہے۔ اللہ کی راہ میں جہاد کے علاوہ
بھی بہت سی چیزیں ہیں، جیسے بہت سی ایسی جگہ ہیں جہاں کے مسلمان شرک اور بدعات میں مصروف ہیں اور قرآن و حدیث کے علم سے دور ہیں، تو ایسی جگہ آپ اپنی زکوٰۃ کا استعمال کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کسی ایسے بچے کو جانتے ہیں جو پڑھنا چاہتا ہے لیکن پیسے کی وجہ سے وہ نہیں پڑھ پاتا، اور وہ اپنے گھر پر ہے، یعنی کہ طالب علم ہے اور پڑھنا چاہتا ہے مگر اس کے یتیم ہے، پاس پیسے نہیں ہیں، تو اسی لیے اس کی پڑھائی رکی ہوئی ہے، تو اس بچے کو آپ اپنی زکوٰۃ کی کمائی سے پڑھا سکتے ہیں۔ اور آپ کو لگتا ہے کہ یہ بچہ سوسائٹی اور معاشرے کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا، تو آپ اس بچے کی پڑھائی اور پرورش زکوٰۃ کے پیسے سے کر سکتے ہیں۔ اور آخر میں مسافر کی مدد۔ مان لیجیے آپ کے پاس کافی پیسہ ہے اور آپ کہیں سفر پر جاتے ہیں، لیکن اپنے شہر سے باہر جانے کے بعد آپ کی جیب کٹ جاتی ہے اور آپ کے پاس اتنے پیسے بھی نہیں ہوں کہ آپ اپنے گھر لوٹ سکیں، تو ایک مسلمان کا فرض بنتا ہے کہ وہ آپ کی مدد اپنے زکوٰۃ کے پیسے سے کرے، اپنے گھر تک آنے کا کرایہ وغیرہ دے۔ یہ سارے وہ جائز طریقے ہیں جس طرح سے آپ اپنی زکوٰۃ کا استعمال کر سکتے ہیں۔ اللہ سبھی کو اپنی کمائی سے زکوٰۃ نکال کر اس کو پاک کرنے کی توفیق دے، اور اللہ تعالی ہم سب کو قرآن اور حدیث کو پڑھ کر سن کر اس کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین اللہم آمین۔ جتنا ہو سکے بھائیوں اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے اور اچھی طریقے سے وہ اپنی کمائیوں میں سے زکوٰۃ کو نکال کر صحیح طریقے سے اور صحیح جگہ پر استعمال کریں۔ اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، ساتھ ہی ساتھ چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہم اور کبھی اسلامک ویڈیو اپلوڈ کریں تو اس کا نوٹیفیکیشن سیدھے آپ کے فون کی اسکرین پر دکھائی پڑے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اب تک کے لیے بس اتنا ہی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔